کیا اللہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اکثر ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان مسائل میں بہت زیادہ ان کو مبتلا کیا ہے۔ کنہوں نے مبتلا کیا؟ قادیانی حضرات نے۔ اکثر کسی زیادہ پڑھے لکھے سے آپ پوچھو واقعے سے آپ کو کیا کہتا ہے؟ اچھا میں اپنے آپ کو بلڈنگ سے نیچے پھینک دوں، یہ میری تقدیر میں لکھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے تقدیر کے بارے میں سوال کرنا، کس کے بارے میں؟ تقدیر کے بارے میں سوال کرنا کفر ہے۔ تقدیر کے بارے میں سوال کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو اپنی تقدیر پہ یقین نہ ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے میں جو یہاں پہ بیٹھا ہوں نا، یہ میری تقدیر میں اللہ نے لکھا تھا شروع سے۔ اب صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی اگر ہم جہنمی ہے تو پھر ہمیں نیک کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم جنتی ہیں، یعنی اللہ نے اگر ہماری تقدیر میں لکھا ہے تو پھر ہم جتنے بھی برے کام کریں تو پھر ہم تو جنت میں جائیں گے، اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تقدیر کو لکھا تو اللہ تعالیٰ نے ہے، پر تقدیر کا اختیار اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ سمجھے نہیں؟ تقدیر کو لکھا اللہ نے ہے، اختیار اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ مثال کے طور پہ تم کہو کہ میں اپنی بیوی کو قتل کر دوں، بعد میں کہو کہ نہیں اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اس کا جس وقت موت آئے گا وہ موت میں نے لکھا ہے، پر موت کا اختیار میں نے تمہیں نہیں دیا کہ تم اسے قتل کرو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ نے تمہیں بدبخت لکھا ہے تو تم نیک کام کرو، اللہ تمہیں نیک بختوں میں شمار کرے گا۔ اگر اللہ نے تمہیں نیک بخت لکھا ہے، اگر تم بدبختوں والے کام کرو گے تو پھر تمہارا شمار بدبختوں کے اندر ہوگا۔ تقدیر اسے کہتے ہیں کہ لکھا اللہ نے، اختیار تو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ ایک آدمی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا میں جنت میں جاؤں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں۔ اب دیکھو ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اے میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت کے دن میں نبی تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اے میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میری پھپھی حضرت افسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں ہوں گا، تمہارے اپنے اعمال تمہارے کام آئیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اب تقدیر کو لکھا اللہ نے، اللہ نے اس کے اختیار کس کو دیا؟ ہمیں دیا۔ اگر تم نیک کام کرو گے تو پھر تم جنت میں جاؤ گے، اگر نہیں کرو گے تو جنت میں تم نہیں جاؤ گے۔ اگر تم برے کام کرو گے تو بھلے تم نیک انسان ہو پر تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اب تقدیر کہتے اسی چیز کو ہے کہ اختیار اللہ نے تمہیں دیا، لکھا اللہ نے تقدیر کو۔ جنت جہنم اللہ نے بنایا پر اختیار تمہیں دیا ہے۔ وَأَدَيْنَا النَّجْدَيْنِ، اللہ فرمانے میں نے دو راستے دکھائے تمہیں، ایک سیدھا راستہ ہے ایک الٹا راستہ ہے۔ اب مرضی تمہاری ہے، تم نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے یا الٹے راستے پہ چلنا ہے۔ اسی طرح اولاد دینا اللہ کا کام ہے، پر اولاد کی تربیت کا اختیار اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اگر تم تربیت کرو گے تو اولاد سے فائدہ اٹھاؤ گے، تربیت اچھی نہیں ہوگی اولاد سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے۔ تو اسی لیے تقدیر کے بارے میں بحث کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ تقدیر میں بحث کرنے کی وجہ سے انسان کفر میں جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو پیدا کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ نے فرمایا تم میری قدرت پہ غور فکر کرو، مجھ پہ غور مت کرو کہ اللہ کون تھے، کہاں سے آئے، اللہ سے پہلے کون تھا، اللہ کے بعد کون تھا۔ اللہ نے فرمایا اس یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ میری قدرت پہ غور کرو کہ آسمان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، زمین کو کیسے پیدا کیا، اللہ نظام کو چلانے والا کون ہے۔ فرمایا تمہارا کام اتنا ہے بس۔ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے دائرہ کار اس کے لیے مقرر کیا کہ دائرے سے مت نکلنا۔
تو یہ جو تقدیر ہے نا، تقدیر کو اللہ نے دائرے سے باہر رکھا ہے، دائرے کے اندر نہیں رکھا ہے۔ دائرے کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ صرف تم نیک اعمال کرو، بس اس پہ تمہارا دار و مدار ہے۔ کہ تمہارا یقین کس پہ ہونا چاہیے؟ پیدا اللہ نے کیا، روزی اللہ دے گا، خوشی غمی اللہ کی طرف سے ہے، مرنا بھی اللہ کی طرف سے، قبر میں حساب کتاب اللہ کی طرف سے، اس کے بعد اٹھ کے جنت میں جانا یا جانو یہ اللہ کی طرف سے۔ بس ہمیں اس چیز کا اختیار ہے، باقی یہ چیزیں ہمارے ذمہ نہیں ہیں۔ کہ اللہ کون تھا؟